بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ جی اسٹوڈنٹس کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میتھ 642 فلوئڈ میکینکس کی مڈ ٹرم لیکچر سیریز میں آج ہم ٹاپک نمبر 24، 25 اینڈ 26 کو کور کریں گے، جس میں ہم وسکاسٹی، ڈریگ فورسز کا فرق، شیئر سٹریسز کیا ہوتی ہے، وسکاسٹی کے یونٹس، گریڈینٹ ویلاسٹی، نیوٹونین اینڈ نان نیوٹونین فلوئڈس کیا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں دیکھیں گے اور کچھ فارمولا بھی ہم ڈرا کریں گے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ بر وقت آپ کو کوئزز، جی ڈی بی اور اسائنمنٹس مل سکیں۔ سب سے پہلے ہم وسکاسٹی اور ڈریگ فورسز کے فرق کے بارے میں دیکھیں گے کہ ڈریگ فورسز اور وسکاسٹی کیا چیزیں ہیں۔ یہ کرنے سے پہلے ہم ڈائیگرام کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹس فرض کریں کہ یہ ایک فلوئڈ ہے، یہ فلوئڈ کی ڈیفرنٹ لیئرز ہیں۔ اب میں ان ڈیٹیل آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ لیئرز کون سی ہوتی ہیں، ویسے آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو سٹک کرتی ہیں وال کے ساتھ لیئر وہ آپ کی نو سلپ کنڈیشن والی لیئر ہوتی ہے، جس میں وسکاسٹی جو ہے وہ سگنیفیکنٹ ہوتی ہے۔ اینی ہو، اچھا اب یہ جو لیئرز ہیں نا، ان لیئرز کے درمیان فرکشنل فورس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس فرکشنل فورس کو ہم وسکاسٹی کا نام دیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے کہ ہنی اور واٹر جو ہے ان دونوں میں وسکاسٹی کا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ ہنی یا شہد کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو لیئرز بغور نظر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ وسکاسٹی جو شہد کی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو پانی کی وسکاسٹی ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ تو وسکاسٹی بیسیکلی لیئر کے درمیان یعنی ریلیٹیو لیئر کے درمیان جو فرکشنل فورس ہوتی ہے وہی وسکاسٹی کہلاتی ہے۔ اس کے اگینسٹ جو ڈریگ فورسز ہوتی ہے، جب کوئی آبجیکٹ کسی فلوئڈ میں فلو کرتا ہے تو فلو کے ساتھ وہ لیئر جو ہیں اس آبجیکٹ کے اوپر ایک فورس لگاتے ہیں، جو لیئرز ہوتی ہیں وہ اس آبجیکٹ کے اوپر فورس لگاتی ہیں، وہ جو فورس ہوتی ہے اس کو ہم ڈریگ فورس کہتے ہیں۔ اگر آپ ڈریگ فورس کا ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیں تو کار کے اندر اگر آپ ونڈو میں اپنا ہاتھ باہر نکالیں تو آپ کو ایک فورس پیچھے دھکیلتی ہوئی نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ آپ ہاتھ آگے کر رہے ہیں لیکن آپ کو پیچھے کی طرف دھکیلے گی، اپوز کرے گی، وہی جو فورس ہے وہ آپ کی ڈریگنگ فورس ہے۔ تو یہ ان دونوں کا فرق ہے، یعنی لیئر کے مابین جو فرکشن ہوگی وہ آپ کی وسکاسٹی کہلائے گی، ٹھیک ہے، اور جو آبجیکٹ اور لیئر کے درمیان ہوگی وہ آپ کی ڈریگ فورس کہلائے گی۔ سوری اسٹوڈنٹس، تو یہ دیکھیے گا، a property that present in internal resistance of a fluid motion or the fluidity، یعنی فلوئڈ موشن میں انٹرنل ریزسٹنس جو ہے وہ آپ کی کیا کہلائے گی؟ وسکاسٹی کہلائے گی، از کالڈ وسکاسٹی، ٹھیک ہے۔ دی فورس آف فلوئنگ فلوئڈ ایگزرٹ آن اے باڈی، تو جب کسی باڈی پہ فورس لگتی ہے ان دی فلو ڈائریکشن میں، از کالڈ دا ڈریگ فورس۔ کلیئر ہو گیا؟ اب یہ ڈریگ فورس کب کم یا زیادہ ہوگی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وسکاسٹی پہ۔ اگر آپ دیکھیں شہد میں اگر آپ ایک آبجیکٹ پھینکیں گے تو بہت سلولی موو کرے گا آبجیکٹ، لیکن پانی میں پھینکیں گے تو ڈریگ فورس کم ہوگی، یعنی وسکاسٹی زیادہ ہوگی تو ڈریگ فورس بھی زیادہ ہوگی، وسکاسٹی کم ہوگی تو ڈریگ فورس بھی کم ہوگی۔ کلیئر ہو گیا اسٹوڈنٹس؟ اس میں بس یہی چیز کرنے والی ہے۔ آگے ہم ٹاپک نمبر 25 میں وسکاسٹی اور شیئر سٹریس جو ہے ان کا ریلیشن دیکھیں گے۔ اب آپ کو یہ پتا ہے کہ شیئر سٹریس ہوتا کیا ہے۔ ہمارے پاس یہ پکچر میں دیکھیے گا، یہ دو پلیٹیں ہیں سپوز، ٹھیک ہے۔ ان دو پلیٹوں میں سے اوپر والی جو پلیٹ ہے وہ موو کر رہی ہے، اس کے اوپر آپ ایک فورس لگاتے ہیں جس کو ہم شیئر سٹریس کہتے ہیں، یعنی آپ نے اس کے اوپر فورس لگائی شیئر سٹریس، شیئر مطلب ہاریزونٹل پوزیشن میں آپ نے اس کے اوپر فورس لگائی۔ اب یہ جو فورس ہے یہ آپ کی کون سی ہے، یا یہ جو سٹریس ہے یہ آپ کا کون سا ہے؟ شیئر سٹریس ہے۔ اب یہ جو شیئر سٹریس ہے نا، اس شیئر سٹریس کا
اس کے اندر ان لیئر کے اندر جو ویلاسٹی گریڈینٹ ہوگا نا، ویلاسٹی گریڈینٹ کیا ہوتا ہے بیسیکلی، اس پوائنٹ پہ ویلاسٹی کچھ اور ہوگی، زیادہ ہوگی، اس پوائنٹ پہ کم ہوگی، اس پہ کم ہوگی، اس لیئر پہ کم ہوگی، آتے آتے یہاں پر یہ ویلاسٹی جو ہے لیئر کی زیرو ہو جاتی ہے. یعنی ڈیفرنٹ لیئر میں ویلاسٹی کا جو فرق ہوتا ہے نا، اسی کو ہم بولتے ہیں ویلاسٹی گریڈینٹ. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اس چیز کی؟ تو ڈفرینس آف ویلاسٹیز آن ڈفرنٹ لیئرز جو ہے وہ ویلاسٹی گریڈینٹ کہلاتا ہے. اب اس شیئر سٹریس کا جو لنک ہے ویلاسٹی گریڈینٹ سے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. یہی ہم نے پروو کرنا ہے کہ یہ جو آپ نے شیئر فورس لگائی ہے نا، جس کو ہم نے ٹاؤ سے ڈینوٹ کیا ہے، وہ لے کے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے کس کے؟ ویلاسٹی گریڈینٹ کے، جو کہ ڈی یو اوور ڈی وائی کے برابر ہوتی ہے ویلاسٹی گریڈینٹ. یہ ڈی یو اور ڈی وائی اسی کو ہم نام دیتے ہیں ویلاسٹی گریڈینٹ. یو یہاں پر ویلاسٹی ہے. ٹھیک ہے، تو ان ویلاسٹی کا جو ڈفرنس ہے یہی آپ کا کیا کہلاتا ہے؟ ویلاسٹی گریڈینٹ. تو اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو فورس لگائی تھی نا اپنے شیئر سٹریس کی، یہ ویلاسٹی گریڈینٹ کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے. تو اس سارے کے لیے ہم نے یہاں پر یہ دیکھے گا ایکسپیریمنٹ کیا ہوا ہے. اس ایکسپیریمنٹ میں ہم نے دو پلیٹیں لے لی، ایک نیچے والی جو فکس ہے، اوپر والی پلیٹ پہ ہم نے فورس لگائی کون سی؟ شیئر سٹریس. ٹھیک ہے، اب یہ جو شیئر سٹریس کی فورس ہے یہ آپ کو پتا ٹا از اکول ٹو ایف اوور اے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اے جو ہے یہ آپ کو پتا ہے کنٹیکٹ ایریا ہے، یہ والا جتنی لیئر میں وہ کنٹیکٹ کر رہی ہے وہ کنٹیکٹ ایریا آپ کا. ٹھیک ہے، جس ایریا میں وہ کنٹیکٹ کر رہی ہیں لیئرس. اینی ہو، تو یہ پہلے میں آپ کو ڈائیگرام سمجھا دیتا ہوں. پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے فورس کون سی لگائی، شیئر سٹریس لگائی ہے، وہ ٹا از اکول ٹو ایف اوور اے ہوتا ہے. اب اسی کو لے کے ہم نے یہ چیز ثابت کرنی ہے. اس کے لیے آگے پہلے ڈائیگرام سمجھ لیتے ہیں. ڈائیگرام میں دیکھیے گا یہاں پر اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک لیئر ٹریول کر رہی ہے، تو یہ جو اینگل بنے گا اس کو ہم نے ڈی بیٹا نام رکھ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو ڈسٹنس ہے اس کو ہم نے ڈی اے کا پارشل ڈسٹنس اس کو ہم کہہ لیتے ہیں. ہم نے تھوڑا سا ڈسٹنس لیا ہوا ہے کسی خاص پوائنٹ پہ. ٹھیک ہے، اب یہ جو لیئر ہے نا ان کی جو ویلاسٹی ہے وہ ڈفرنٹ پوائنٹ پہ ڈفرنٹ ہے. یہاں پر کچھ اور ہے، V1 کر لیں اس کو، V2 کہہ لیں، V3 کہہ لیں، V4 V5 تک، یعنی سب سے اوپر پوائنٹ کی ویلاسٹی سب سے زیادہ ہوگی جس کو ہم نے V کا نام دے دیا، میکسیمم ویلاسٹی. ٹھیک ہو گیا، اتنا کلیئر ہو گیا. اب ان دو پلیٹ کے درمیان جو ڈسٹنس ہے اس کو ہم نے L کا نام دے دیا ہوا ہے. کلیئر ہو گیا، یعنی ورٹیکل ڈسٹنس اس کو ہم نے L کا نام دے دیا ہوا ہے. اب یہاں پر یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ویلاسٹیز کا ورٹیکل ڈسٹنس ہے نا وہ y ہے. یعنی یہاں پر y کچھ اور ہوگا، یہاں پر y کچھ اور ہوگا، یہاں پر y کچھ اور ہوگا. اب یہ جو y ہے نا، اس y کی ویلیو پہ آپ کے ویلاسٹی گریڈینٹ کا انحصار ہوتا ہے. یعنی ویلاسٹی پروفائل جو ہے نا، ویلاسٹی پروفائل جس کو ہم نے یو وائی کا نام دے دیا ہوا ہے، وہ کس پہ ڈیپینڈ کرے گی؟ ویلاسٹی گریڈینٹ پہ. ٹھیک ہے، اچھا یہ آپ کو ڈائیگرام سمجھ آ گئی ساری؟ بالکل سمپل ہے. پہلے تو یہ دیکھیے گا کہ یہ پہلے ہم نے پارشل تھوڑے سے پوائنٹ پہ ریز کا جو ہے وہ اینگل لے لیا. یہ اینگل ڈیلٹا بی آ گیا، ڈیلٹا بیٹا سوری ڈی بیٹا آ گیا. اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک کا این اور این ڈبل ڈیش کہہ دیا اس کو، اور جو ڈسٹنس ہے اس کو ڈی کہہ دیا، اور آگے ویلاسٹی پروفائل ہم نے بنا لیا. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں اس کے پروف کی طرف. پروف میں نے بولا تھا یہ چیز لینی ہے، یہ چیز پروف کرنی ہے کہ جو شیئر سٹریس ہے وہ ویلاسٹی گریڈینٹ کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. تو اس کے لیے یہاں پر یہ دیکھے گا ویلاسٹی پروفائل جو ہے جس کو ہم نے یو وائی سے ڈینوٹ کیا ہوا ہے، یہ ایکول ہے وائی اوور ایل انٹو وی. اب یہ وائی اوور ایل انٹو وی کا مطلب یہاں پر کیا ہے کہ ویلاسٹی پروفائل کا انحصار کس پر ہے؟ یہ کیا نام دیتے ہیں اس کو؟ وائی ورٹیکل ڈسٹنس پہ اور ویلاسٹی وی پہ. یعنی جتنی زیادہ فورس سے آپ لگائیں گے اتنی زیادہ یہ جو پروفائل ہے اس حساب سے بنے گی ویلاسٹی کے حساب سے. ٹھیک ہے، اور ڈسٹنس کے انورسلی پروپورشنل ہے، یہ چیز یاد رکھیے گا. ان دونوں کے ڈائریکٹلی اور ڈسٹنس کے انورسلی پروپورشنل یہ جو پروفائل ہے. صحیح ہے، اب ڈی یو اوور ڈی وائی، یہ پھر اس کو ہم ویلاسٹی پروفائل کا نام دیتے ہیں ڈی یو اوور ڈی وائی. یہ بیسیکلی ویلاسٹی پروفائل ہے، اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایکول آئے گا کس کے؟ وی اوور ایل کے. یہ دو چیزیں آپ نے یہاں پر ڈرائی کر لیں اس ڈایاگرام سے. ٹھیک ہے،
ये अंडरस्टूड सी बात है कि जो वेलोसिटी प्रोफाइल है, डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी कम प्रोफाइल बनेगी, इसी हिसाब से आपके यानी वेलोसिटी प्रोफाइल का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा डिस्टेंस एल से, ठीक है। और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उसी हिसाब से प्रोफाइल भी ज़्यादा बनेगी, ठीक है, स्पीड उसकी ज़्यादा होगी वेलोसिटी की, ये जो प्रोफाइल है, ठीक है। अब ये दो चीज़ें निकल आई। अब उसके बाद हमें ये पता है कि S इज इक्वल टू वी होता है, वी टी होता है, ये हमने 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस जिसको हमने डी ए कह दिया हुआ है, इसका फार्मूला हम ड्राइव करेंगे तो ये क्या आएगा, वी इंटू डी टी, यानी यहाँ पर जो डिस्टेंस है हमने डी टी लिया है, टी की बजाय क्या लिया हुआ है, टाइम जो है सॉरी डी टी लिया हुआ है, ठीक है। ये डी ए है और जो इसके अगेंस्ट टाइम होगा वो क्या होगा, डी टी होगा, ठीक है जी। हमने टाइम डी टी ले लिया, तो एस इज इक्वल टू वी टी के फार्मूले से हमने ये ड्राइव कर लिया, डी इज इक्वल टू वी डी टी, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल जो है हमें पता है टैन थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, ये हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं। टैन थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पर ये आपका परपेंडिकुलर है, यानी ये वाला परपेंडिकुलर है जो कि एल के बराबर है, एम एन आ गया, और बेस आपकी ये है, ठीक है, यानी ये वाली बेस है आपकी डी ए, ये बेस है ना आपकी एन या एन बार जिसको डी ए कहते हैं। तो और ये जो परपेंडिकुलर है ये एल के बराबर है, तो ये चीज़ें यहाँ पर पुट की हमने, ठीक है। डी ए हम अभी पढ़ के हैं, वी ओवर डी टी ओवर एल होता है, और ये वी डी टी ओवर एल ए जो है ये किसके बराबर आएगा, डी यू ओवर, अभी हम ये पढ़ के आए हैं, अभी हमने ये ड्राइव किया हुआ है कि वी ओवर एल किसके बराबर है, डी यू ओवर डी टी, ठीक है। तो डी बीटा ओवर डी टी, डी यू ओवर डी टी, इसको हम बराबर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, अब ये डी बी बेसिकली डी बीटा बराबर किसके आ गया, डी यू ओवर डी वाई, और ये डी टी उठा के इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ बन गई। तो अब ये इसके इक्वल है, तो t इज इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा, डी बीटा और डी टी। अब ये कैसे आ गया, चूँकि ये हम पढ़ चुके हुए हैं कि जो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है ये किसके बराबर आ गया, डी बीटा और डी टी के। तो अब हमें पता है कि ये जो शेयर स्ट्रेसेस है, जितना शेयर स्ट्रेसेस ज़्यादा होगा उसी हिसाब से एंगल जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम या ज़्यादा होगा। जैसे अगर आप देखें एक बॉक्स पड़ा हुआ है, इस बॉक्स को अगर आप ऐसे फोर्स लगा के उठाते हैं तो जितना ज़्यादा उठाएंगे उसी हिसाब से एंगल पैदा होगा। अब ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ये किसके बराबर था, डी ओवर डी टू डी वाई, सॉरी डी ओवर डी वाई। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये जो शेयर स्ट्रेस है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट की क्या होता है, इक्वल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसको इक्वल की शक्ल में लिखें तो इक्वल की शक्ल में आपको पता है कांस्टेंट हम लिख लेते हैं, तो इसकी जगह कांस्टेंट म्यू आ जाएगा। इस म्यू को हम क्या नाम देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अब ये जो है ना, फ्लूइड फॉर विच रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द शेयर, मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्लूइड डिफॉर्म होगा किस हिसाब से, जितना आपका शेयर स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। और ऐसी प्रॉपर्टी को हम न्यूटोनियन फ्लूइड का नाम भी देते हैं, यानी जिसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाए जिसमें जो शेयर स्ट्रेसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, डिफॉर्मेशन के, तो उस फ्लूइड को हम क्या नाम देते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड का नाम देते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं, एयर है, गैसोलीन है, ऑयल है, ये सारे न्यूटोनियन फ्लूइड हैं। और नॉन न्यूटोनियन कौन से हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, ब्लड है, प्लास्टिक कंपोनेंट हैं, ये सारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं। ये याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेस का फार्मूला फिर ये आपका बन जाएगा, और इसका साथ ही न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इसका यूनिट आ जाएगा। ये कैसे निकाल सकते हैं, ये आप इनकी वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं। म्यू को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और डायनामिक और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, तीन नाम है इसके। तो ये नाम भी एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। मजीद यूनिट भी विस्कोसिटी के हम ले सकते हैं, किलोग्राम पर मीटर सेकंड, और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल सेकंड
पास्कल जो है प्रेशर यूनिट है, ठीक है। एंड कॉमन विस्कोसिटी यूनिट इज पॉइस। सबसे अहम चीज़ जो याद रखने वाली है कि जो कॉमन यूनिट है उसको हम क्या नाम देते हैं, पॉइस का नाम देते हैं, जो कि 0.1 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए एमसीक्यूज़ के रेफरेंस से, एमसीक्यूज़ के हवाले से, ठीक है। अच्छा, दी विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 1.002 सेंटीपॉइस। तो इसको सेंटीपॉइस छोटे यूनिट में भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसे फ्लूइड भी होते हैं जो कि शेयर स्ट्रेसेस को किसी हद तक रेजिस्ट करते हैं, उसके बाद वो रेजिस्ट नहीं करते। ऐसे फ्लूइड को हम बोलते हैं बिंगम प्लास्टिक, यानी टूथपेस्ट कैन रेजिस्ट अ फाइनाइट शेयर स्ट्रेस एंड दस बिहेव अ सॉलिड बट डिफॉर्म कंटिन्यूसली व्हेन द शेयर स्ट्रेस एक्सीड द यील्ड स्ट्रेस एंड बिहेव अ फ्लूइड। यानी जब तक टूथपेस्ट पे आप फोर्स लगाते हैं एक ख़ास हद आएगी जब वो टूथपेस्ट सॉलिड की तरह काम करेगा। जब तक वो सॉलिड की तरह काम नहीं करता तब तक वो फ्लूइड में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। सच मटेरियल आर रेफर्ड एज बिंगम प्लास्टिक। ऐसे मटेरियल को हम क्या नाम देते हैं, बिंगम प्लास्टिक्स का नाम देते हैं, ठीक है जी। तो ये भी आपके एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए 3 लेक्चर ही काफ़ी हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आती दोबारा एक दफ़ा आप देखें इसको। अगर नहीं समझ आती कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा। और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि दोबारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बर वक्त असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ वगैरह और बाकी वीडियो मिल सकें। थैंक यू।